ایک اہم ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تک شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا ووٹ کے حوالے سے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی اہمیت کیا ہے، اور قرآن اور حدیث نے ہمیں ووٹ کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کی ہے، شاید آج تک کسی نے نہیں بیان کی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بتایا ہے اس حوالے سے، اور پھر میں 2-3 قرآن کی آیتیں اور احادیث سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی یہ ہوتی ہے ووٹ کی اہمیت۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں، اہل علاقے کے چند افراد، اکثر افراد مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو حکومت دینی ہے، تو یہ ایک قسم کا فیصلہ ہے، شہادت نہیں ہے، گواہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے گواہی کہا ہے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ گواہی نہیں ہے، کیونکہ گواہی میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو ایکسیپٹ کرے چاہے تو ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہوتا کہ چاہے تو ایکسیپٹ کرے چاہے تو ایکسیپٹ نہ کرے۔ تو یہ گواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قضا، یہ فیصلہ ہے۔ آپ سب مل کر فیصلہ کرتے ہو کہ ہم نے حکومت کس کو دینی ہے، عوام فیصلہ کرتی ہے ہم نے حکومت کس کو دینی ہے، تو عوام کو ایک جج کی حیثیت دے دی گئی ہے، گویا عوام کو قاضی بنا دیا گیا ہے، جج بنا دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ عوام کو جج بنا دیا ہے۔ اب عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو قاضی بنا دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، مطلب ہلاک کر دیا گیا۔ ہماری تباہی بربادی کا یہی دیکھیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن لوگوں کے بارے میں جو قاضی بننے اور جج بننے کا فیصلہ کرنے کا اہل ہے، اور جو اہل ہی نہیں ہے تو بتائیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، تو پہلے یہ آپ تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ جب ووٹ دیتے ہو تو آپ فیصلہ کرتے ہو بھئی اس کو حکومت ملنی چاہیے، یہ بندہ حکومت کرنے کا اہل ہے، یہ بندہ حاکم بنے گا، تو اس کے حق میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب فیصلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے قرآن مجید کی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو بندہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی عام سی اہمیت دی ہوئی ہے ووٹ کو، مطلب ہماری نظر میں تو ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، پیسے لے لیے ووٹ دے دیا۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اس کو ظالم بھی کہا، اس کو کافر بھی کہا، اس کو فاسق بھی کہا، اتنے سخت حکم دیا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ یہاں پر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ عوام میں اکثریت عالم کی نہیں ہوتی، جاہل ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ اب جاہل لوگوں کو قاضی بنا دیا، جج بنا دیا، فیصلہ کرو بھئی تم لوگوں نے فیصلہ کرنا۔ جو اپنے گھر کی موٹر بھی خرید نہیں سکتے صحیح سے، اپنی طرف سے دوسروں کو لے کر جاتے ہیں یار تم بتا دو کیسی موٹر ہم نے خریدنی ہے۔ انہوں نے حکمران چننا ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے، بالکل غیر شرعی طریقہ ہے، کیونکہ اس میں آپ جج بنا دیتے ہو کس کو؟ جاہل لوگوں کو جج بنا دیا، قاضی بنا دیا، بھئی آپ فیصلہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے القضاۃ ثلاثۃ، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ، ایک جنتی ہے، اثنان فی النار، 2 جہنمی ہیں۔ وہ کون کون سے؟ آپ نے فرمایا من عرف الحق، ایک قاضی وہ ہے جس کو حق کی پہچان ہے، پتہ ہے حق کیا ہے، فقضا بہ، اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ اور ایک قاضی وہ ہے جس کو حق کا پتہ ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ غلط، لیکن اس نے ظلم کیا، ناانصافی کی، غلط بندے کو اس نے سلیکٹ کیا، غلط فیصلہ کیا، فہو فی النار، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور ایک اس سے بڑھ کر بات ہے، اور ایک تو بندہ ہے نا جس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، حرام خور ہے، رشوت خور ہے، یہ بندہ فلاں فلاں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ووٹ دے رہا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور دوسرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس بندے کو پتہ ہی نہیں
جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون صحیح کون غلط، حق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ فیصلہ کر رہا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ بھی جہنم ہے۔ جس بندے کو، اب دیکھو ووٹ کی کیا اہمیت ہے، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ووٹ کس کو دینا ہے اور وہ ووٹ دے کر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ جہنمی ہے، قیامت کے دن جہنمیوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے نا حدیث پاک میں ہے، ہر بندے کو جو فیصلہ کرنے والے، یہ جتنے بھی پاکستانی ہیں نا، ان ساروں کو ایسے گدی سے پکڑ کر نا فرشتہ میدان محشر میں لے کر آئے گا، جتنے ووٹ دینے والے ہیں سب مسلمانوں، اور جتنے قاضی ہیں نا سارے قاضی اب تو سارے قاضی بن گئے نا، بڑے بڑے قاضی، وہ بھی جو عہدۂ قضا پر ہیں، عدالت میں ہیں، ان سب کو بھی ایسے گدی سے نا گردن سے پکڑ کر فرشتہ لائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے فرشتے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈال دے، یعنی جس کو جہنم میں ڈالنا ہوگا، تو فرشتہ اس کو 40 سال کی مسافت سے جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا، پھینک دے گا۔ 40 سال کی، نہیں 40 سال جتنا فاصلہ ہوتا ہے، بندہ چلتا رہے 40 سال میں جہاں پہنچے اتنا گہرائی میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آخر میں صرف ایک اور حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بعد، میرے بعد، تمہارے بعد بھی آئیں گے ایسے حکمران جن سے خلاف شرع کام ہوں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، فلاں کام کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کو اتار نہ دیں تخت سے؟ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، مشکوٰۃ شریف میں بہت سی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بندے کو تخت سے اتار نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اور غالباً زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تب تک تم ان کو تخت سے نہیں اتارو۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تخت پر بیٹھا بھی ہو نا، پکڑ کر اس کو باہر اتارو، تم حقدار نہیں ہو یہاں تخت پر بیٹھنے کے۔ جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کی کیا کرے گا؟ اس نے آپ کی خدمت کیا کرنی ہے؟ تو یہ ہے تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ جو میں نے اشکال چھوڑا تھا، وہ جو سوال چھوڑا تھا کہ جو جاہل بندہ ہے وہ تو ووٹ دے ہی نہیں سکتا، صحیح بندے کو بھی دے گا نا تب بھی حرام ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو غلط بندوں کو ہی دے گا، صحیح کو بھی دے دیا تب بھی غلط ہی کام کیا اس نے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کریں کیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا، اور وہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جن لوگوں کو علم ہے ان سے جا کر پوچھو۔ دیکھیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قاضی، جج، اس کو کسی مسئلے میں پتہ نہیں ہے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، آ جاتے ہیں بڑے بڑے سخت پیچیدہ مسائل آ جاتے ہیں، مشکل مسائل آ جاتے ہیں، اور 1400 سال میں یہی ہوتا رہا ہے، ہر قاضی ہر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس جج کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، یا اس کو پتہ نہیں، اس کو علم نہیں ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء اس کو مسئلہ حل کر کے بتائیں گے تم نے یہ اس مسئلے میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی جج ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو اب آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کا یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم والوں سے پوچھیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ یہ ہے قرآن نے جو ہماری رہنمائی فراہم کی ہے۔ کوئی بندہ اس سے ناراض ہوتا ہے نا، ناراض ہو جائے، ناراض ہونا ہے نا تو بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر آ کر بیٹھو میرے سامنے قرآن حدیث پڑھو، بس میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے کہ میں نے کوئی اور چیز بیان کی ہے۔ تو جو بندہ اگر اختلاف کرتا ہے تو کرے، لیکن قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر مجھے بتایا کہ قرآن کا یہ حکم ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو ہم اس کی بات ایکسیپٹ کریں گے، یہاں بیٹھ کر کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے۔ جیسے فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہوئے
اور آپ نے فرمایا کہ مہر زیادہ نہ رکھا کرو۔ ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی، کہا اللہ فرماتا ہے مہر زیادہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیوں روک رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پہاڑ کے برابر بھی اگر مہر رکھو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں تو فاروق اعظم نے فرمایا عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو بھئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے اس نے بتایا نا بڑھیا عورت نے۔ ماشاءاللہ فاروق اعظم کے دور میں بڑھیا عورتوں کو بھی قرآن کی آیتیں یاد تھیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے گھر میں عورتوں کو، جوان عورتوں کو بھی جنہوں نے تعلیم ساری زندگی 10 پڑھی ہوتی ہے، ایم اے بھی کیا ہوتا ہے، اس کو قرآن کی ایک آیت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کو عہدہ دینا ہے، حکومت کس کو دینی ہے۔ ان کو حق نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، اگر آپ میں سے کسی نے یقیناً ووٹ دیں، سارے ووٹ دیں، ایماندار سچے، اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو ایسے جیسے مجھے پتہ ہے نا کہ یہ مؤذن صاحب ہیں، اگر آپ کو ایسے پتہ ہے کہ یہ بندہ کھرا سچا ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، دیانتدار ہے، حرام خور نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے آپ ووٹ دیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ دوسرا حل یہی ہے کہ علماء کرام سے پوچھیں جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور سب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایماندار، منصف، عادل حکمران ہمیں عطا فرمائے، مسلمانوں کے، پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ بالخصوص 5 فروری کو، آج 2 فروری ہے، 5 فروری بنتا ہے پیر کو، 5 فروری یوم کشمیر ہے، کشمیر ڈے، تو کشمیر والے بھی منتظر ہیں، ہر الیکشن میں بھی وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی ایسے غیرت مند بندے کو ووٹ دیں گے جو کشمیر آزاد کروائے گا، تو ان کا بھی خیال رکھ لیں۔ اور جو فلسطین میں اس وقت کتنے دن ہو گئے بھائی، 100 سے زائد دن ہو گئے، 100 سے زائد دن ہو گئے، بمباری مسلسل ہو رہی ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور دعا بھی کر لیا کریں، کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کر لیا کریں، کبھی کبھی نہیں، ہر نماز میں یاد کر لیا کریں۔ اور اس الیکشن میں بھی یاد کر لینا ہے کہ بھئی ہم نے کسی ایسے غیرت مند بندے کو الیکٹ کرنا ہے اور دینا ہے، کامیاب بنانا ہے، جو فلسطین کا مسئلہ بھی حل کرنا جانتا ہو۔ اگر ہر ملک کے عوام ایسا ذہن رکھنے والی بن جائے تو پھر فلسطین پر اسرائیل کبھی بھی ظلم نہ کر سکے، کسی ملک پر ظلم نہ کر سکے۔ اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جو ایجنسی فلاں کو نہیں آنے دے گی، ایجنسی فلاں کو نہیں آنے دے گی، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو حق پر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو بھائی بڑے بڑے تاریخ نے واقعات دیکھے ہیں، بڑے بڑے ظالم و جابر، چنگیز جیسے ظالم کون تھا، ہلاکو جیسے ظالم کون تھا، اس کے خلاف بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تو اتنے بڑے ظالم بھی نہیں ہیں، جو بھی ایجنسی جن کا نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ایجنسی اگر نہیں بھی آنے دیں گی، یقیناً وہ کوشش تو کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے جو مرضی کوشش کر لیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ نے اس ووٹ کی مہم میں حصہ ڈالنا ہے اور کسی اچھے بندے کا انتخاب کرنا ہے، ایماندار بندے کا انتخاب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل حل کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔